اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع کے ساتھ آیت نمبر 47 تا 59 کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل یعقوب، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت میں نے بخشی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام زمانہ والوں پر۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن، لا تجزی بدلہ نہ بنے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی سے، شیئا کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ، ہم ینصرون ان کی مدد کی جائے گی۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح سے مدد حاصل کر سکیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم ہم نے تمہیں رہائی دی، من آل فرعون من سے، آل فرعون آل فرعون، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش، من سے، ربکم تمہارے رب، عظیم بڑی۔ ترجمہ: اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی، اور وہ لوگ تمہیں بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ سوال: فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو کیوں قتل کرتا تھا؟ جواب: فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی نجومیوں نے یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے دین اور سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اس کو مار ڈالو، اور جو بیٹی ہو اس کو خدمت کے لیے زندہ رہنے دو۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور زندہ رکھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر دریا، فانجیناکم پھر تمہیں بچا لیا، واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون آل فرعون، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ 40 لیلۃ 40 رات، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوئے۔ ترجمہ:
اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ سوال: 40 راتوں کے بعد اسے کیا مراد ہے؟ جواب: جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی مل گئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا اور انہیں یہ احکام شریعت تورات کی صورت میں دیے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من سے، بعد ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو۔ ترجمہ: پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب کتاب، اور الفرقان جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ سوال: فرقان سے کیا مراد ہے؟ جواب: فرقان وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق نمایاں ہو۔ بعض مفسرین نے فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذ تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، فتوبو سو تم رجوع کرو، الی طرف بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فقتلوا سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عندہ نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والا، فتابہ اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو ہو بے شک وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے بھائیو، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کو قتل ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب: بنی اسرائیل میں 3 گروہ تھے، ایک جو بچڑے کی پرستش کر کے شرک کے مرتکب ہوئے، دوسرے وہ جنہوں نے خود کو بچڑے کی پرستش نہیں کی لیکن پہلے فریق کو روکا بھی نہیں، تیسرے وہ جنہوں نے خود بھی پرستش نہیں کی اور پہلے فریق کو منع بھی کرتے رہے۔ پہلے گروہ کو حکم کہ مقتول ہو جاؤ، دوسرے گروہ کو حکم ہوا کہ ان کو قتل کرو تاکہ تمہارے چپ رہنے کی گناہ کی توبہ ہو جائے، اور تیسرا گروہ اس توبہ میں شریک نہیں ہوا کیونکہ ان کو توبہ کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز، نؤمن ہم نہ مانیں گے، لکا تجھے، حتیٰ جب تک، نر اللہ اللہ کو ہم دیکھنے، جہرتاً کھلم کھلا، فاخذتکم پھر تمہیں آ لیا، الصاعقۃ بجلی کی کڑک، وانتم اور تم، تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک نہ دیکھنے اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو۔ ترجمہ:
پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمامہ بادل، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن والسلویٰ من اور سلویٰ، کلو تم کھاؤ من طیبات سے پاک ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو تھے انفسہم اپنی جانیں یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ سوال: من اور سلوہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: من اور سلوہ دو قدرتی غذائیں تھیں جو بنی اسرائیل کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی، اور سلوہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اذ قلنا اور جب ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ ہذہ اس قریۃ بستی فکلوا پھر کھاؤ منہا اس سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغدن با فراغت وادخلوا اور تم داخل ہو الباب دروازہ سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور کہو حطۃ بخش دے نغفر لکم ہم بخش دیں گے لکم تمہیں خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ ترجمہ: اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطۃ کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فبدل پھر بدل ڈالا الذین جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا قولاً غیر الذی دوسری وہ جو کہ قیل لہم کہی گئی انہیں فانزلنا پھر ہم نے اتارا علی پر الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کیونکہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ترجمہ: تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا عذاب اتارا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون بھیجا جس سے ایک دن میں 70,000 یہودی مر گئے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہم